سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے اپنے کالم میں لکھا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اور تکلیف دہ یو ٹرن لیا جائے۔ اچھی بات یہ ہے کہ نئی پی ڈی ایم حکومت بھی اس پالیسی ہی کو آگے لے کر چلنے کی دائی ہے، لیکن دہائیوں سے چلا آ رہا ہے سول ملٹری تنازع حل کر کے ایک آئینی غیر وابستہ نارمل تجارتی ریاست بنے بغیر یہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوگا۔ نجم سیٹھی لکھتے ہیں، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلوانے کا کریڈٹ ہر کوئی لینا چاہتا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے والی وزیر مملکت برائے خارجہ امور اور برسلز میں اس سفارتی مشن کی سربراہی کرنے والی ہینا ربانی خان نے مشترکہ کاوشوں کو اس کامیابی کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ پی ٹی آئی بھی کسی سے پیچھے کیوں رہے، یہ بھی ہر ایک کو یاد کرواتی پھر رہی ہے کہ 2018 میں پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب پاکستان کو ایک بار پھر فیٹ اپ کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تو اس سے نکالنے کے لیے باقی ماندہ قانونی اور انتظامی رکاوٹیں اسی کی حکومت نے دور کی تھی۔ اب پی ٹی آئی کے علی زیدی حبیب بینک لمیٹڈ کے صدر سلطان علی کو شاباشی دے رہے ہیں، جنہوں نے مالیاتی معاملات، قانون اور انسداد دہشت گردی آپریشن کے ماہرین کی ایک ٹیم کے لیے رقم مہیا کی، جنہوں نے تحقیق کر کے یورپی یونین کے لیے ایک بہترین مسودہ تیار کیا۔ دوسروں کو دیکھا دیکھی۔ بہرحال آئی ایس پی آر نے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی انتھک جدوجہد کی تعریف کی، جنہوں نے جی ایچ کیو میں ایک ٹیم بٹھائی جس کا کام تھا کہ وہ مختلف گروہوں کی کاوشوں کو منظم اور مرتب کر کے معاملے کو درست سمت میں لے چلے۔ نجم سیٹھی نے لکھا کہ ہر طرف مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ پھندہ ریاست پاکستان کی گردن کے گرد کچھ جرائم کی آزادی اور کچھ معاملات میں انہیں ہونے سے روکنے میں ناکامی کے باعث 2008 سے لٹکا ہوا تھا۔ ایک ایسا ملک جو اس وقت اپنی عالمی تنہائی دور کرنے اور دیوالیہ پن سے بچنے کی کوشش میں ڈٹا ہے۔ اس کے لیے واپس بلیک لسٹ میں جانا اور پابندیوں کا سامنا کرنا ایک بہت خطرناک پیش رفت ہوتی، لیکن فیٹ اپ میں کب کیا ہوتا رہا، اس پر ایک نظر ڈالیں تو ایک نیا زاویہ سامنے آتا ہے۔ پاکستان کو 2008 میں گرے مانیٹرنگ زون میں پی پی کے اقتدار میں آنے کے چند ہی روز بعد ڈالا گیا تھا اور 2010 میں نکال لیا گیا تھا، جب زرداری حکومت نے منی لانڈرنگ کے خلاف ایک قانون پاس کر کے یہ واضح کیا تھا کہ پاکستان اپنے انسداد منی لانڈرنگ قوانین میں بہتری لا رہا ہے۔ 2012 میں فیٹ اف کے تمام مطالبات پورے نہ کرنے کے باعث ایک بار پھر گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ 2015 میں نواز شریف کے دور میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی اور پاکستان ایک بار پھر فیٹ اف کی گرے لسٹ سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، جب فیٹ اف نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے ایسا قانونی فریم ورک تیار کر لیا ہے جو ایکشن پلان کے حوالے سے کرائی گئی یقین دہانیوں کے مطابق ہے۔ لیکن جب 2018 میں ملک جولائی انتخابات کی طرف بڑھ رہا تھا، فیٹ اف نے ایک بار پھر پاکستان پر اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے میں ناکامی کا الزام لگا کر اسے واپس گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ فیٹ اف کے ایشیائی پیسیفک گروپ کی سربراہی نریندر مودی کے بھارت کے ہاتھ میں تھی اور اس نے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کالعدم تنظیمیں، جن میں زیادہ تر بھارت کے خلاف کشمیر میں سرگرم تھی، مثلاً لشکر طیبہ، جیش محمد، جماعت الدعوہ وغیرہ، ہائی رسک قرار دے دیے گئے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں فیٹ اف نے پاکستان پر 29 شرائط پوری کرنے پر زور دیا اور اکتوبر 2020 تک پاکستان ایچ سی سی پی، ایف بی آر، کسٹم وغیرہ کے قوانین میں دونوں ایوانوں سے قانونی ترامیم کروا کے ان میں سے 21 پر عمل درآمد کر چکا تھا۔ پھر دسمبر 2020 میں پاکستان نے جماعت الدعوہ کے سربراہ اور 2008 کے ممبئی حملے کا خود کریڈٹ لینے والے حافظ سعید کو گرفتار کر لیا۔ یہ فیٹ اف کے بنیادی مطالبات میں سے ایک تھا۔ اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 2 ماہ بعد ممبئی حملے میں ایک اور جماعت الدعوہ کے ذکی الرحمان لکھوی کو گرفتار کیا گیا۔ جنوری 2021 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی فیٹ اف کی شرائط کے مطابق اپنے قوانین میں ترمیم کر لی۔ نجم سیٹھی نے لکھا کہ آخری 3 شرائط پوری کرنے میں پاکستان کو 1 برس لگا۔ ایف آئی اے اور نیب نے ذرا پھرتی دکھائی اور بینکوں نے سیاسی طور پر بااثر لوگوں کے پیسے کے لین دین پر کڑی نگرانی شروع کی، لیکن لچک فیٹ اف نے اپریل 2022 میں حافظ سعید کو 33 سال کی سزا ہونے کے بعد دکھائی۔ 14 جون کو برلن میں ہونے والے 4 روزہ سیشن کے بعد فیٹ اف نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان نے تمام 34 شرائط پر عمل درآمد کیا ہے۔ اب یہ پاکستان کو تھپکی دینے کے لیے اسلام آباد ایک ٹیم بھیج رہا ہے اور یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان میں ایک نئی حکومت اقتدار سنبھال چکی ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ اس حکومت کے اتنے خلاف نہیں جتنے یہ پی ٹی آئی حکومت کے تھے، حالانکہ فیٹ اف کے حوالے سے زیادہ تر کام پچھلے 2 سالوں میں ہی ہوا ہے۔
یہ حقائق ISPR کے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں کہ PTI حکومت پر یہ سب کرنے کا دباؤ GHQ سے آ رہا تھا، عمران خان کی طرف سے نہیں، جو عمومی طور پر بھارت مخالف، یورپی یونین مخالف اور امریکہ مخالف خیالات کے مالک ہیں۔ لیکن اس منطق کے تحت تو یہ سوال بھی ضرور ہو سکتا ہے کہ GHQ نے 2008 کے بعد سے ہی یہ راستہ کیوں اختیار نہ کیا، جبکہ اس حوالے سے کبھی بھی کوئی شک نہیں تھا کہ بھارت مخالف جہادی تنظیموں کو کشمیریوں کی بھارتی قبضے کے خلاف مزاحمت کے لیے ٹریننگ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2008 میں جنرل پرویز مشرف کے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد جنہوں نے کشمیر کے حل کے لیے ایک تاریخی سمجھوتے کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھارت کی طرف غیر لچکدار رویہ بات چیت کے ذریعے معاملات کے حل میں مسلسل رکاوٹ تھا۔ تا وقت 2020 میں جنرل باجوہ نے پالیسی کا مرکزی نقطہ سیکورٹی کے بجائے معاشی ترقی کو بنانے کا اعلان کیا اور اسی سوچ کے تحت لائن آف کنٹرول پر بھارت کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ اس تناظر میں ایک اہم پیش رفت کو مت بھولیے جس نے اس بیانیے کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کیا۔ جب 2014 سے 2016 کے درمیان وزیر اعظم نواز شریف نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل رحیل شریف، ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر اور PTI سربراہ عمران خان نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنایا۔ اس کا خمیازہ نواز شریف کو بھگتنا پڑا۔ ستم ظریفی تو یہ تھی کہ بعد ازاں جب جنرل باجوہ نے پالیسی کا مرکزی نقطہ معاشی ترقی کو بنانے کی کوشش کی تو یہ عمران خان تھے جو دقیانوسی سیکورٹی کے نظریے پر بازید تھے۔ نجم سیٹھی نے لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک 70 سال پرانے مسئلے کو حل کرنا بالآخر شروع کر دیا ہے، کیونکہ امریکی امداد بند ہو چکی ہے اور پاکستان قرضوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اور تکلیف دہ یو ٹرن لیا جائے۔ اچھی بات ہے کہ نئی PDM حکومت بھی اس پالیسی ہی کو آگے لے کر چلنے کے داعی ہے، لیکن دہائیوں سے چلا آ رہا ہے سول ملٹری تنازع حل کر کے ایک آئینی، غیر وابستہ، نارمل تجارتی ریاست بنے بغیر یہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوگا۔